السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ایک بڑا ہی خوبصورت مضمون ہے جو اردو ادب کی اہمیت کو جگاتا ہے، ابھارتا ہے، اور یہ جو ہمارے اوپر ایک نظام مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے پچھلے 75 سال سے یا 175 سال سے، تو اس کی کس انداز میں یہ نفی کرتا ہے یا اس کو کس طرح اس کی درجیاں بکھیرتا ہے۔ لکھاری کا نام معلوم ہے۔ 5ویں کے بعد ہائی اسکول میں داخلہ لیا تو انگریزی پڑھنی شروع کی۔ ایک دن چھٹی کی درخواست لکھواتے ہوئے استاد صاحب نے "آئی بیگ ٹو" سے لکھوایا تو ہاتھ پتھر ہو گئے۔ دل نے آواز دی کہ چھٹی کوئی دے یا نہ دے، لیکن یہ بھیک نہیں مانگی جا سکتی کہ "آئی بیگ ٹو" سے۔ ابھی دماغ میں بیگ کی ذلت کا احساس ختم نہیں ہوا تھا، درخواست ختم بھی ہو گئی۔ اب کی بار درخواست کے اختتام پر استاد جی نے لکھوایا "یور اوبیڈینٹ سرونٹ"۔ اب تو کن پٹیاں ہی سلگ اٹھی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں خود کو کسی کا تابع فرمان قسم کا نوکر قرار دے دوں۔ وکالت کے شعبے میں آیا تو یہاں بھی وہی تذلیل دیکھی۔ جو انصاف مانگنے آتا تھا اسے سائل کہا جاتا تھا۔ سائل ہماری عدالتوں اور کچہری میں ہمیشہ عرض گزار ہی پایا گیا۔ انصاف مانگا نہیں جا سکتا تھا۔ سائل یہ مطالبہ نہیں کر سکتا تھا کہ انصاف دیا جائے، مگر ہاں وہ پریئر یعنی التجا اور درخواست پیش کر سکتا تھا۔ میں بیٹھ کر سوچتا کہ اگر عدالت بنی ہی انصاف دینے کے لیے ہے اور اگر اللہ کا حکم ہے کہ انصاف کرو، یہ تقویٰ کے قریب تر ہے، تو پھر اس بنیادی انسانی حق کے حصول کا مطالبہ کیوں نہیں کیا جاتا؟ گڑ گڑاتے لہجوں میں مسکینی طاری کر کے پریئر کیوں کی جاتی ہے، بلکہ باوقار طریقے سے ڈیمانڈ کیوں نہیں کی جاتی؟ بہت بعد میں پتہ چلا کہ یہ سب اتفاق نہیں ہے، بلکہ یہ برطانوی دور غلامی میں سکھائے گئے غلامی کے وہ آداب ہیں جو ہمارے لہو میں دوڑ رہے ہیں۔ انگریز لکھاریوں نے ہمیں آداب غلامی سکھانے کے لیے باقاعدہ کتابیں لکھیں۔ ان میں سے ایک کتاب WT ویب نے لکھی جس کا عنوان ہے "انگلش ایٹیکیٹ فار انڈین جینٹلمین"۔ یہ کتاب کم اور غلامی کی دستاویز زیادہ ہے۔ اس میں ایک ایک کر کے مقامی لوگوں کو بتایا گیا کہ اب ان کا دور نہیں رہا، ان کی تہذیب پرانی ہو چکی، نئے آقا اب جو چاہتے ہیں انہیں اسی تہذیب کو اپنانا ہوگا۔ WT ویب کی اس کتاب میں بعض مقامات پر واضح طور پر آداب غلامی سکھائے گئے ہیں۔ تفصیل سے بتایا گیا ہے انگریز کے حضور حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں، ان سے ملنے کے آداب کیا ہیں، اس سے مخاطب کیسے ہونا ہے۔ مقامی یعنی ہندوستانی ڈیزائن کے جوتے پہن کر جانا ہے تو جوتے باہر برآمدے میں اتار کر اندر حاضر ہونا ہے۔ ایسے جوتے پہن کر انگریز کے حضور حاضر ہونا اس کی توہین ہے۔ خبردار، سلام کے لیے اس وقت تک ہاتھ نہ بڑھایا جائے جب تک صاحب یا میم خود تمہیں اس قابل نہ سمجھیں۔ کسی انگریز کو صرف اس کے نام سے نہیں پکارنا، القابات لگانا ضروری ہے۔ کسی یورپی سے سر راہ ملاقات ہو جائے تو ادب کے تقاضے کیسے پورے کرنے ہیں، اور ان میں سے کسی کو مدعو کرنا ہے تو میزبانی کے آداب کیا ہوں گے، وغیرہ وغیرہ۔ مقامی تہذیب کا مکمل طور پر قصہ پارینہ قرار دیتے ہوئے سونے سے جاگنے تک اور جاگنے سے سونے تک ہر معاملے، ہر لمحے میں انگریزی طور طریقے سکھائے گئے ہیں۔ کھانا کیسے کھانا ہے، چھری کانٹے کا کیسے استعمال کرنا، ہاتھ سے کھانا ایک برائی ہے، خبردار جو کسی جینٹل مین نے گوشت ہاتھ سے کھایا۔ انگریزوں کی حساسیات کا خیال رکھنے کا بار بار حکم دیا گیا، لیکن مقامی لوگوں سے کہا گیا کہ تمہاری بے عزتی ہو جائے تو برا نہ مانا کرو۔
اور ہاں، اگر تم معزز بننا چاہتے ہو تو شادی کی دعوت ناموں میں چشمے براہ جیسی فضولیات کی جگہ RSVP لکھا کرو۔ انگریز کو یہاں سے گئے آج 5 صدی ہو گئی، لیکن ہمارے شادی کے دعوت ناموں سے RSVP ختم نہیں ہو سکا۔ ہم آج بھی ایسٹ انڈیا کمپنی کے معززین بننے کے چکروں میں ہیں۔ مقامی تہذیب کی اقدار کی تذلیل پر مشتمل عمومی ادب و آداب کے بیان کرنے میں اگر کوئی کسر رہ گئی تو کتاب کے آخر میں درخواست لکھنے کے آداب لکھ کر پوری کر دی گئی۔ باب نمبر 11 میں بتایا گیا کہ درخواست پٹیشن وغیرہ کیسے لکھی جائیں، اور ساتھ ہی نمونے کے طور پر کچھ درخواستوں اور پٹیشنز لکھی گئیں ان کو دیکھ کر مقامی جنٹل مین رہنمائی حاصل کر سکیں۔ ان درخواستوں میں سے چند اہم چیزیں اہتمام سے بتائی گئی۔ اول، درخواست کی شروعات جو انتہائی غلامانہ، فدویانہ اور ذلت امیز انداز سے کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر I beg to say کا انداز اسکول کے بچوں کی درخواست سے لے کر سرکاری عرضیوں تک ہر جگہ استعمال کیا گیا، تاکہ اسکولوں سے ہی بچے یہ سیکھ لیں کہ آداب غلامی کیا ہوتے ہیں اور کیسے ایک دن کی چھٹی کی درخواست کا آغاز بھی بیگ سے ہوتا ہے۔ دوم، ہر درخواست کے اختتام پر یور موسٹ، یور سرونٹ، اوبیڈینٹ سرونٹ جیسے الفاظ لکھے گئے، تاکہ مقامی لوگوں کو یہ معلوم ہو رہے کہ ان کی اوقات نوکر اور رعیت سے زیادہ نہیں۔ یہ ایک پوری تہذیبی واردات تھی جو اس سماج پر مسلط کی گئی۔ چونکہ اہم مناصب پر پھر یہی مقامی جنٹل مین فائز ہوئے اور نو آبادیاتی دور کے خاتمے کے بعد یہی افسر شاہی ہمیں ورثے میں ملی، اور کسی نے اس سماجی واردات پر نظر ثانی کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ اس لیے یہ مقامی جنٹل مین آج بھی انگریزی آداب سے سماج کی پشت لال اور ہری کیے ہوئے ہیں۔ اس جنٹل مینی کے خلاف پہلے ہی آواز دلی سے اٹھی۔ لال گوردج نامی ایک مداری دلی کے چوراہے میں بندر لے کر آتا اور ڈگی ڈگی بجا کر اسے کہتا، جنٹل مین بن کر دکھا۔ لال گوردج کا بندر ہیٹ لگاتا، چشمہ پہنتا اور پورا جنٹل مین بن جاتا۔ بندر اور مداری دونوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ مقامی جنٹل مین ناراض ہو گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بندر نچانے والا آج بھی بندر نچاتے وقت یہ مطالبہ ضرور کرتا ہے کہ چل جنٹل مین بن کے دکھا۔ شاید اس لیے انگریز نے ان کا شمار مجرم قبیلوں میں کیا ہوا تھا۔ کبھی کبھی جب دن ڈل رہا ہوتا ہے، مارگلا سے اترتا ہوں تو یوں لگتا ہے جنگل سے بندر شور مچا مچا کر کہہ رہے ہوں، جنٹل مین بن کر تو دکھاؤ، جنٹل مین بن کر تو دکھاؤ، جنٹل مین بن کر تو دکھاؤ۔ پہاڑ سے اترتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ سارا ہی شہر جنٹل مین بنا ہوا ہے۔